اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المرسلین وعلی خاتم النبیین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ میرے محترم سننے والے اور دیکھنے والے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج اللہ کا بڑا شکر ہے کہ سورہ مبارک کا یہ کہف کی تفسیر کے حوالے سے آج ہمارا دوسرا پروگرام چل رہا ہے۔ سورہ مبارک کا یہ الکہف، یہ قرآن مجید کے مکی سوروں میں سے ایک سورہ ہے۔ یہ سورہ مکے میں نازل ہوا، اور مکے میں نازل ہونے والے سوروں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں اعتقادی اور عقلی گفتگو ہے، اور ان میں جس طرح ایمان اور مومن کی تعریف ہے تو دوسری طرف کافروں کی مذمت، ان کے انجام اور کافروں کے حوالے سے گفتگو ہے۔ سورہ مبارک کا یہ الکہف کی کل 110 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ کیوں نازل ہوا، اس کا سبب نزول کیا ہے؟ دراصل یہودی کچھ علماء نے کچھ لوگوں کو پیغمبر کے پاس بھیجا اور کہا کہ جس نے مکے میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کچھ سوالات ان سے پوچھے، اگر ان سوالات کا جواب وہ دے سکے تو وہ سچا نبی ہے، ورنہ ان کی سچائی اور ان کی صداقت پہ ہم اعتبار نہیں کر سکتے۔ وہ ایک جھوٹا نبی ہوگا جس نے فقط دعویٰ کیا ہے، لیکن اس کے پاس کوئی ثبوت اور کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ یہ لوگ آ گئے رحمت للعالمین کی بارگاہ میں، اور ان کو جو سکھایا تھا کہ یہ سوال کرے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جو شہر سے خارج ہو گئے اور کچھ سال تک خدا نے ان پہ نیند کو غالب کیا، ان کا نام بتائے، اور اس کے بعد ان کے ساتھ ایک ایسی چیز تھی جو ان میں سے نہ تھی، وہ چیز اس کے بارے میں سوال کرے، اور اسی طرح وہ دو بندے کون تھے کہ جن سے عجیب و غریب حرکتیں صادر ہو گئی اور کچھ حیران کن واقعات سامنے آئے، ان کے بارے میں پوچھے، اور اسی طرح وہ بندہ خدا کہ جس نے مشرق و مغرب میں سیر کر کے مغرب و مشرق میں اپنی حکومت قائم کی اور سب کو اپنے زیر اثر لایا، وہ شخص کون تھا؟ تو دراصل اس قسم کے سوالات کے جواب کے طور پر پروردگار نے سورہ الکہف کو نازل کیا۔ تو اس سورہ میں جو معارف ہے اور کچھ قصے بھی ہے، ایک قصہ نہیں ہے، ایک داستان نہیں ہے، بلکہ اس میں اصحاب کہف کی داستان ہے، اور اسی طرح جناب موسیٰ اور جناب خضر کے بارے میں، اور جناب ذوالقرنین کے بارے میں۔ تو دراصل انشاءاللہ ہم عرض کریں گے، قصہ یہ سرگرمی اور مشغلے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہدایت ہے، یہ تدبیر ہے،
یہ تربیت کے لیے ہے، یہ انسان کو ارتقائی منزل تک لے جانے کے لیے ہے، یہ ماضی کو دکھا کر مستقبل میں انحراف سے بچانے کے لیے ہے۔ بہت سارے فلسفے قصہ گوئی کے ہے، انشاءاللہ ہم ان کو بھی بیان کریں گے۔ تو یہاں پر دراصل یہ سورہ بہت معتبر سورہ ہے، اور جب یہ سورہ نازل ہوا تو کہا زمین و آسمان برکتوں سے بھر گئے اور خدا کے فرشتوں نے اس سورے کو نازل کیا۔ اور یہ وہ سورہ ہے کہ اگر کوئی اس سورے کو اگر پڑھے، اگر اس سورے کو اگر جمعے کے دن پڑھے، بعض روایتوں میں آیا ہے اگلے 6 دن تک کسی قسم کی برائی اسے نہ چھوئے۔ اور اسی طرح اگر بستر پر جاتے وقت اگر انسان اس سورے کی جو ایک آخری آیت ہے اگر اسے پڑھے تو تقریباً روایتیں جو شیعہ سنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر بستر پہ جاتے وقت سورہ کہف کی اگر تلاوت کرے تو اس کے بستر سے ایک نور ایسا ظاہر ہوگا جو کعبہ تک چلا جائے گا۔ اور اگر کوئی مکے میں اگر کعبے کے پاس اس سورے کی تلاوت کرے تو کعبے سے بیت المعمور تک نورانی ہو جائے، یعنی ایک نور ساطع ہو جائے اس پڑھنے والے سے۔ اور انشاءاللہ میں اس نور کے بارے میں ایک تہران میں جو واقعہ ہوا، انتہائی خوبصورت، انتہائی اہم ایک واقعہ، ایک بچے کے ساتھ کچھ لوگوں نے تجربہ کیا، وہ بھی میں آگے جا کے بیان کروں گا، لیکن وہاں پر اگر تلاوت کرے تو بیت المعمور تک روشن ہو جائے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ سورہ کہف کی جو آخری آیت ہے قل انما انا بشر مثلکم، اگر اس آیت کی تلاوت کرے تو آسمان تک ایک نور ظاہر ہو جائے گا، اور خدا کے فرشتے اس کے لیے مغفرت اور بخشش کی وہ دعائیں مانگیں گے، اس کے لیے وہ دعا کریں گے۔ تو دراصل قرآن مجید کے ہر سورے کی اپنی فضیلت ہے، ہر سورے کی اپنی خصوصیت ہے۔ خصوصاً ماہ رمضان آ جائے تو فقط قرآن تلاوت کے لیے نہیں، یہ قرآن جان میں اتارنے کے لیے ہے۔ قرآن فقط زبان پر رہ جائے تو مسلمان ہدایت تک نہیں جا سکیں گے۔ اگر قرآن زبان تک رہے تو یہ لقائے زبانی بن جائے۔ کتنے مسلمان قاری ہے، کتنے مسلمان حافظ ہے، کتنے مسلمان تلاوت کرنے والے ہیں جو ہر سال تلاوت کرتے ہیں، نہ ان کے اخلاق میں کوئی تبدیلی ہے، نہ ان کے رفتار میں کوئی تبدیلی ہے، نہ ان کی سوچ میں کوئی تبدیلی ہے، نہ وہ معاشرے میں کوئی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ قرآن کو پڑھا ہے، سمجھا نہیں ہے۔ یہ قرآن فقط پڑھنے کے لیے نہیں ہے، پڑھنا مقدمہ ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ اگر ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے اگر قدم اٹھائیں گے تو ایک قدم ہمارا ہوگا، 1000 قدم اللہ کے۔ تو ہم یہ کوشش کریں، چونکہ یہ قرآن یہ طاق میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن دلوں میں اتارنے کے لیے ہے۔ یہ قرآن ایک الہی دستور ہے، یہ ہدایت الہی ہے، یہ زبان سے دل میں اترنے کی ضرورت ہے، اس کو دل میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے چونکہ یہ پاکیزہ ہے، یہ نور خدا ہے، ہمارا دل جب تک پاکیزہ نہ ہو جائے قرآن ہمارے دل میں نہیں بیٹھے گا۔ اس لیے کہ قرآن کا مسکن تو قلب رسول ہے۔ قرآن نزل بہ الروح الامین علی قلبک،
قرآن پیغمبر کے دل پہ اترا ہے، تو جس دل میں یہ قرآن جائے گا وہ پیغمبر کا دل نہ ہو تو پیغمبر کی طرح ہمیں اس دل کو بنانے کی ضرورت ہے۔ یعنی جو امت ہے وہ پیغمبر سے امت کی جو نسبت ہے وہ وہی اتباع ہے۔ اتباع یعنی نقش قدم میں پیغمبر پہ چلنا، تو جو جس کے نقش قدم پر چلے اس کی خصوصیات اس کے اندر آنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں قرآن کو اپنی جان کا حصہ بنانا چاہیے۔ میرا جوان، میرا بوڑھا، خواتین، اگر ہم چاہیں گے کہ ہم بدل جائے تو قرآن کی طرف آئے بغیر ہم نہیں بدلیں گے۔ اس لیے بدلنے کے لیے ہمیں قیصر و کسریٰ کے دروازے کا حوالہ نہیں دیا، بدلنے کے لیے ہمیں قرآن کا حوالہ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ جو لوگ ظلمتوں سے نور کی طرف جائے گا تو انہی لوگوں کی قسمت بدل جائے گی، انہی کے مقدر بدلے اور وہی سعادت پائیں گے اور وہی قرآن کی ہدایت سے ہدایت لے سکیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔